إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اللہ کے کلام سے دو مقامات سے دو آیات کی آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ ذکر کو یعنی قرآن کو ہم ہی نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سورہ حشر میں اللہ کا فرمان ہے: لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑی پر اتار دیتے، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، تو اے نبی آپ دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت سے وہ پہاڑ پست ہو کر کے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، لوگوں کے لیے اس طرح کی مثال ہم کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ وہ غور و فکر کریں، تفکر سے کام لیں۔ جب ہم غور و فکر سے کام لیتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے قرآن کو پہاڑی پر نہیں اتارا ہے۔ اگر اتارتے تو اس قرآن کی عظمت اتنی ہے، یہ اتنا بھاری ہے، اتنا وزنی ہے، اتنا بھرکم ہے کہ وہ مضبوط پہاڑ بھی اس کا بوجھ، اس کی عظمت کو نہیں اٹھا پاتا۔ اور اللہ نے ایک جگہ اس کو اس طرح واضح فرمایا ہے: اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ ہم نے امانت کو آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر پیش کیا، سب نے اٹھانے سے انکار کیا ہے، انسان کو پیش کیا تو انسان نے اٹھا لیا۔ انسان ظالم ہے، جاہل ہے۔ تو پہاڑ پر اللہ نے قرآن کو نہیں نازل کیا ہے،
تو پھر اللہ نے کس پر قرآن کو نازل کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، جبرائیل امین اس کو لے کر آپ کے دل پر اترے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر، آپ کے دل پر کلام کا نزول ہوا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑی کی مثال کیوں پیش کی ہے؟ کلام کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ کلام ہمارا، یہ قرآن کتنا عظمت والا ہے۔ اس عظمت کو بیان کرنے کے لیے مثال دے کر کے سمجھایا کہ اگر ہم پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا خشیت الہی سے پست ہو کر کے۔ تو ہم مسلمانوں کو بطور خاص، دنیا میں جینے والے انسانوں کو بطور عام اللہ کے کلام کی عظمت کا اعتراف کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، عظمت والا کلام ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کا فرمان ہے لو انزلنا، ہم نے نازل کیا اگر، بلکہ دوسری جگہ اللہ کہتے ہیں ہم ہی نے نازل کیا ہے۔ تو یہ نزول اس بات کی علامت ہے کہ کوئی بھی شے کسی اوپری مقام سے نیچے والے مقام کی طرف آتی ہے تو ہم اس کو نزول کہتے ہیں۔ تو نازل کرنے والا اللہ تعالی ہے، کلام کا نزول ہو چکا ہے، اوپر سے کوئی چیز نیچے آ گئی ہے، کلام اوپر سے نیچے کو آیا ہے۔ اس حوالے سے اللہ کی ذات العلی العظیم بہت عظمت والا ہے اور علو اس کی صفت ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا کلام تمام کلاموں پر عظمت والا ہے، جیسے اللہ کی ذات تمام ذاتوں پر عظمت والی ہے، اللہ کا کلام تمام کلاموں پر عظمت والا ہے۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، اسے ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے، اسے ہمیں مان لینا چاہیے۔ مکہ کے جو مشرکین تھے اس زمانے میں، جو اہل کتاب تھے، ان میں کچھ لوگ مشرکین سے متاثر تھے جو یہ طعنہ دیا کرتے تھے اللہ کے نبی کو۔ پہلا حربہ مشرکوں کا یہ تھا، کیا طعنہ دیتے تھے؟ وہ کہا کرتے تھے افطرا علی اللہ کذبا، اللہ تعالی پر یہ جھوٹ کا افطرا کرتے ہیں نبی۔ اپنی بات ہوتی ہے، اللہ کی بات کہہ کر کے پیش کرتے ہیں، یہ جھوٹ۔ کبھی کیا کہا کرتے تھے وہ لوگ؟ انما یعلمہ بشر، یہ جو رسول ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کوئی بشر آ کر کے پڑھاتا ہے، اس سے پڑھ کر کے لوگوں میں کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام آ گیا، اللہ کا فرمان آ گیا۔ کبھی کیا کہتے تھے وہ لوگ؟ کہا کرتے تھے کہ انبیہ جنہ، جنوں میں سے کوئی ایک ہے جو آ کر کے نبی کو پڑھاتا ہے، اور پڑھاتا ہے تو اس کو پڑھ لینے کے بعد نبی کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام آ گیا، اللہ کا فرمان آ گیا۔ کبھی کیا کہتے تھے وہ لوگ؟ کہتے تھے کہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، شاعر کا قول ہے۔ کبھی کیا کہتے تھے وہ لوگ؟ یہ اللہ کا کلام نہیں، کاہن کی بات ہے۔ کبھی کیا کہتے تھے وہ لوگ؟ کہ یہ کوئی دیوانہ ہے جو دیوانگی میں ایسی باتیں بولتا جاتا ہے۔ اس طرح کے چیزوں کو، کلمات کو، الفاظ کو، القاب کو استعمال کرتے نبی کے لیے۔ بشر پڑھاتا ہے، جن تعلیم دیتا ہے، کبھی کہتے شاعر کا قول ہے، کاہن کا قول ہے، یہ تو دیوانہ ہے جو دیوانگی میں باتیں کرتا رہتا ہے۔ کبھی کہا کرتے تھے اعانہ علیہ قوم آخرون، ایک قوم ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتی ہے، ان کی مدد سے یہ باتیں بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے۔ تو دشمنوں کا پہلا حربہ یہ تھا، پہلی کوشش ان کی یہ تھی۔ اللہ نے سب کی تردید کر دی، کہا وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون،
ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں ما انت بنعمت ربک بمجنون. آپ کے رب کی فضل سے آپ دیوانے نہیں ہیں، یہ لوگ آپ کو دیوانہ کہتے ہیں. آپ شاعر نہیں ہیں، یہ لوگ شاعر کا قول کہتے ہیں. آپ کاہن نہیں ہیں، کاہن کا قول یہ کہتے ہیں. اللہ نے دیگر اور الزامات اور اتہامات کی تردید کر کے یہ بیان فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. آدمی اللہ کے کلام کو شاعر کی بات کہے کافر ہو جائے گا. آدمی اللہ کے کلام کو کاہن کی بات کہے کافر ہو جائے گا. آدمی اللہ کے کلام کو دیوانے کی بات کہے کافر ہو جائے گا. آدمی اللہ کے کلام کو کہے کہ کوئی بشر پڑھا کر کے جاتا ہے کافر ہو جائے گا. آدمی اللہ کے کلام کو کہے کوئی جن تعلیم دیتا ہے کافر ہو جائے گا. آدمی اللہ کے کلام کے لیے کہے کوئی قوم آ کر کے پڑھا کر کے جاتی ہے کفر آ جائے گا. اسی لیے اللہ کہتے ہیں فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين. ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں اور یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اب بھی اگر تم کو شبہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، ہم نے ہمارے بندے پر جو نازل کیا اس میں اگر تم کو شبہ ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. پھر اس جیسی کوئی صورت لے کر کے آؤ. اور اس صورت کو لانے کے لیے تنہا کی طاقت اگر کام نہیں کرتی ہے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ شاعر کا قول ہے، کاہن کا قول ہے، مجنون کی بات ہے، اگر یہی باتیں سچی ہیں تو پھر اللہ کی تحدی اور چیلنج کو قبول کرو. ایک صورت بنا کر کے لے آؤ. اور ایک صورت بنانے کے لیے بھی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ میں جن جن کا سہارا، جن جن کی مدد حاصل کر سکتے ہو حاصل کر لو. مگر اللہ نے آگے کیا بیان فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. ماضی میں بھی تم نے ایسا نہیں کیا ہے، آئندہ بھی تم ایسا نہیں کر سکو گے. یہ جب آیت نازل ہو رہی تھی اس آئندہ کے چیلنج میں آج کا وسیم رضوی بھی موجود تھا. یہ آج کا وسیم رضوی کہتا ہے کہ 26 آیات کو نکال دیے جائے، اس کو اللہ کے کلام سے ختم کر دیا جائے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا ماضی میں نہیں کیا تم نے ایسا، وَلَن تَفْعَلُوا آئندہ بھی نہیں کر سکو گے. تو پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی آگ ہے. تو بہرحال یہ اللہ کا کلام ہے. پہلا حربہ دشمنوں کا یہی تھا کہ نبی علیہ السلام کی شخصیت کو داغدار کریں، ان کو اللہ کا رسول لوگوں میں باور نہ کرائیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ رسول کا قول ہے. جبریل امین کے بارے میں بھی اللہ نے کہا یہ رسول کا قول ہے. دونوں کو رسول، جبریل امین بھی رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول ہیں. جبریل امین بھی امین ہیں، اللہ کے رسول بھی امین ہیں. لہذا امانت میں انہوں نے خیانت نہیں کی. یہ اپنی طرف سے کہیں کمی نہیں کر سکتے، کہیں زیادتی نہیں کر سکتے. یہ رسول ہیں، پیغام کو پہنچانے والے. تو پھر دشمنوں کا دوسرا حربہ کیا تھا؟ اسی رسول اور امین سے بات سمجھ میں آئے گی. دشمنوں کا دوسرا حربہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کے اللہ کے نبی سے کہا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ. اللہ کے نبی جب کبھی آیات قرآنیہ ان کے سامنے پڑھ کر کے سناتے تو جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا
جو اللہ سے ملاقات پر یقین نہیں رکھتے وہ نبی سے کہتے، کیا کہتے؟ ائتی بقرآن غیر ھذا، اس قرآن کے علاوہ دوسرا قرآن لے کر کے آؤ، او بدل، یا نہیں تو ایک کام کرو اسی قرآن میں تبدیلی کرو۔ یہ آج کا نعرہ ہے؟ یہ آج کا نعرہ نہیں ہے۔ بہت سارے مسلمان قرآنی آیات کو پڑھتے نہیں، سمجھتے ہیں کہ آج وسیم نے یہ بات کہی تو پتہ نہیں کل کون اور کیا کیا باتیں کہے گا، کہ اس قرآن میں تبدیلی ہونی چاہیے یا دوسرا قرآن لانا چاہیے۔ یہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا کہ آیات پیش کی جاتی تو اس وقت کے لوگ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا، اللہ سے ملاقات پر یقین نہیں ہوتا، وہ لوگ یہ کہا کرتے تھے ائتی بقرآن غیر ھذا او بدل، دوسرا قرآن لے کر کے آؤ اس قرآن کے علاوہ، یا اس قرآن میں تبدیلی کرو، یہ نہیں رہنا چاہیے، یہ نہیں رہنا چاہیے، یہ نکال دینا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ نبی سے کہتے قل، جواب میں آپ کہو قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس میں کچھ تبدیلی لاؤں۔ کیوں؟ آپ امین ہیں، کیوں؟ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اسی لیے دیکھیے قرآن مجید میں کتنی صورتیں ایسی ہیں، کتنی آیتیں ایسی ہیں جن کے آغاز میں، شروعات میں اللہ نے نبی سے کہا قل، اے نبی آپ کہو، تو نبی کو اگلی بات کہنا چاہیے تھا، لیکن امانت داری کا ثبوت دیتے ہوئے اللہ کے نبی نے، اگر اللہ نے قل کہا ہے تو نبی نے پہلے اسی قل کو پیش کر کے پھر اگلی بات بیان کر دی ہے۔ یہ ہے امانت داری۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، مجھے حق ہی نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے کچھ تبدیلی کروں۔ میں قل اگر اللہ نے کہا تو قل کی بات کے بعد کی بات بیان کر سکتا تھا، لیکن نہیں، پہلے قل میں بھی کہوں گا، پھر اللہ نے آگے جو بات بیان کی وہ بات بیان کروں گا۔ اتنا بھی تبدیلی کا اختیار نبی کو نہیں ہے، تو پھر نبی اپنی طرف سے قرآن میں تبدیلی کیسے لائیں گے؟ کیسے آیتوں کو ختم کریں گے؟ اللہ کا کلام جیسے آیا من وعن، اللہ کے نبی نے ویسے ہی لوگوں تک، امتیوں تک اس کلام کو پہنچایا ہے۔ اور امتیوں میں جو نبی علیہ السلام کے وارث ہیں، وہ جیسے اللہ کے نبی سے لے چکے ہیں بعین ہی ویسے دوسروں تک پہنچائیں گے، اس میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ پہلا گروہ صحابہ کا ہے، اور اس میں بھی خلفاء ابو بکر، عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم ہیں۔ صحابہ میں اجل صحابہ، عجیب مسئلہ یہ ہے کہ بات یہ کی جاتی ہے کہ بعد میں ابو بکر، عمر فاروق، عثمان رضی اللہ عنہما نے اپنی طرف سے قرآن میں اضافہ کیا۔ عجیب مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے امانت داری کو پہنچایا ہے، صحابہ نے اسے لیا، من وعن دوسروں تک پہنچایا۔ آج تک اللہ کا کلام من وعن محفوظ ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس حوالے سے قرآن میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ امین ہیں، لہذا امانت میں خیانت نہیں۔ رسالت پیغام کا پہنچانا ہے، آپ نے پیغام کو پہنچایا، کہیں آپ نے خیانت نہیں کی۔ تیسرا حربہ دشمنوں کا کیا تھا؟ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ نبی کو طعنہ دینے کے بعد بھی لوگ متاثر ہم سے نہیں ہوتے ہیں، نبی سے ہو رہے ہیں، دن بدن ایمان والوں میں اضافہ ہو رہا ہے، تو کہا ٹھیک ہے اس میں کچھ تبدیلی لائی جائے، یہ بات بھی نہیں مانی جاتی ہے۔ تو تیسرا حربہ جو انہوں نے استعمال کیا وہ یہ تھا، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ کافر کہنے لگے کہ جب یہ نبی قرآن پڑھنے لگیں شور کرو، آوازیں کرو، کیوں؟ تاکہ تم کو غلبہ مل جائے، یہ غالب ہونے سے رہ جائے۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو، سننے والا اثر لیتا ہے،
سننے والا متاثر ہوتا ہے، سننے والا اسلام قبول کرتا ہے، لہذا اسے سنو ہی مت۔ اور جب یہ پڑھنے لگے تو شور کرو، آوازیں کرو، تو غلبہ مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا اس پر جواب کیا آیا؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے خاموشی کے ساتھ سنا کرو، بالکل چپ رہا کرو۔ اس طرح کرنے سے تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ ہوگا، اللہ رحم کا معاملہ کریں گے۔ اور آج تک اللہ تعالی اہل ایمان پر رحم کا معاملہ کرتے آ رہے ہیں۔ سبب اس کا کیا ہے؟ یہ قرآن پڑھتے بھی ہیں، یہ قرآن سنتے بھی ہیں، یہ قرآن سنتے ہوئے خاموشی بھی اختیار کرتے ہیں، اسی لیے ان کے ساتھ رحم کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور جو لوگ قرآن پڑھنے کے وقت میں شور کرتے ہیں، آوازیں کرتے ہیں، بیہودہ باتیں کرتے رہتے ہیں، لایانی اعتراض کرتے رہتے ہیں، آج تک اللہ نے ان کو غلبہ نہیں عطا کیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، عجیب بات یہ ہے، قرآن کو اللہ نے العزیز کہا ہے۔ عزیز کے معنی غلبے والا۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز۔ یہ کتاب عزیز ہے، غلبہ پانے والی کتاب ہے یہ۔ رسول کو بھی اللہ نے عزیز کہا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز۔ تمہارے پاس یہ جو رسول آئے ہیں نا، یہ عزیز ہیں، انہی کو غلبہ ہوگا۔ یہ کتاب عزیز ہے، اسی کتاب کو غلبہ ملے گا۔ پھر یہ کتاب کو جو لوگ اپنائیں گے، پڑھیں گے، پڑھائیں گے، جو سنیں گے، سنائیں گے، ان کو غلبہ نصیب ہوگا۔ وہ کون ہے؟ مومن۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ اے العزیز، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت، غلبہ ایمان والوں کو ہوگا، رسول کو ہوگا، اللہ تعالیٰ کا غلبہ ہوگا۔ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، میں اور میرے رسول ضرور بالضرور غالب ہو کر کے رہیں گے۔ یہ غلبے کے لیے آئی ہوئی چیز ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو غلبہ نہ ہو، اس کو دبایا جائے، اس کو ختم کیا جائے، اس کو مٹایا جائے، صفحہ ہستی سے اس کو ختم کیا جائے، کبھی ممکن نہیں۔ قرآن کی وہ آیت اچھی طرح سے یاد رکھیں آپ، کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ ہم نکلے نہیں ہیں، نکالے گئے ہیں۔ کس نے نکالا ہے؟ اللہ نے نکالا ہے، نکالے گئے ہیں یہ۔ اور جن کا نکالنے والا اللہ رب العالمین ہو، وہ جب تک نہ چاہے ان کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ان کو ختم کرنا ممکن تھا تو اکیلے اللہ کے رسول تھے۔ کتنی کوششیں کی گئی نبی کے قتل کی، سیرت کی کتابیں اٹھا کر کے پڑھ لیجئے آپ۔ یہودیوں نے، قریشیوں نے، کفار نے، مشرکین نے، سب نے مل کر کے نبی کے قتل کی جو سازشیں کی اور آپ کو مارنے کے لیے جو منصوبے بیان کیے، وہ ایک مرتبہ دو مرتبہ نہیں، 17 سے 18 مرتبہ نبی کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ اکیلے تھے نا، نکالا کس نے تھا؟ رسول بنایا کس نے تھا؟ اللہ رب العالمین نے۔ اب جن کو اللہ نکالے انہیں کون مٹا سکتا ہے؟ 17 کوششیں، 18 مرتبہ نبی کو قتل کرنے کی سازشیں ناکام ہو گئی۔ کیوں؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول، آپ کے رب کی طرف سے جو آپ کے پاس آتا ہے اسے پہنچاؤ۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا، اور جہاں تک لوگوں کے ہتھ کنڈے ہیں، جہاں تک لوگوں کی سازشیں ہیں، جہاں تک لوگوں کے منصوبے ہیں آپ کو مٹانے کی، آپ کو ختم کرنے کی، آپ کو قتل کرنے کی، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالی لوگوں سے آپ کو بچانے والا ہے۔ تو 17-18 قسم کے منصوبے ناکام ہو گئے۔ ایک آدمی، ایک فرد، اس کا خاتمہ ہو جاتا تو سارا مسئلہ ختم نہیں ہو سکا۔
ایک کے بعد پھر ایک میدان ایسا آیا جس کو ہم میدان بدر کہتے ہیں. وہاں پوری 10 11 12 سال کی محنت کے نتیجے میں، مکہ کے 13 سال، پھر مدینہ آنے کے 2 سال، گویا کل 15 سال کی محنت کے نتیجے میں میدان بدر میں 313. کتنی محنت ہوئی آپ اندازہ لگائیے. 313. بھئی اس میدان میں بھی لوگ آئے تھے نا ان سب کو مٹانے کے لیے، ان سب کو ختم کرنے کے لیے. اگر وہ 313 بھی پورے ختم ہو جاتے، ختم. اسی لیے نبی نے اس میدان میں یہ کہا تھا، رات کی تاریکی میں سجدے کی حالت میں رب سے دعا کرتے ہوئے کہا، پروردگارا اگر یہ 313 کل ہلاک ہو گئے، کل یہ ختم ہو گئے، تو پھر اس کے بعد کبھی تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں رہے گا. پروردگارہ انہیں کامیابی دلا دینا. اللہ تعالیٰ نے دعا کو سن لیا اور اس کے بعد فرمایا، لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ. تم ذلیل تھے، تم کمزور تھے بدر میں، لہذا اللہ نے تمہاری مدد کی. وہ 1000 کی تعداد میں تھے، اللہ نے 1000 فرشتوں کو تمہاری مدد کے لیے بھیج دیا اور اس موقع پر مسلمان کامیاب ہو گئے. کتنے منصوبے تیار کرو گے آپ؟ یہ غالب رہنے کے لیے دین آیا ہے. عزیز ہے، یہ کتاب عزیز ہے، رسول عزیز ہیں، اور اللہ خود عزیز ہے. یہ دیکھیے آپ، اللہ غالب، کتاب غالب، رسول غالب. جو مسلمان اس کو پکڑ کر کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. منافقوں کو اس کا علم نہیں، کافروں کا اس کا علم نہیں. غلبہ ایمان والوں کے لیے ہے. شرط یہ ہے کہ ایمان والے اسے مضبوطی سے پکڑ لیں، اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں، اس کے احکام پر عمل کرنا شروع کر دیں. ہر دور میں کوششیں ہوئی اسلام کو مٹانے کی، صفحہ ہستی سے ختم کرنے کی. اکیلے تھے نبی، ممکن نہیں ہوا. 313 تھے، ممکن نہیں ہوا. بلکہ اللہ نے غلبہ دکھایا ہے کہ 6-7 سال کا عرصہ گزر گیا، فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل ہوئے، سارے مجرم نظروں کے سامنے. سب کو ڈر لگا ہوا ہے کہ آج ہم کو سزا ملے گی، آج ہم سے بدلہ لیا جائے گا. ہم نے مسلمانوں کو بہت ستایا ہے، آج ہم ان کے تابع ہیں، پتہ نہیں نبی کیا کریں گے. لا تثریب علیکم اليوم، آج مواخذہ نہیں، آج گرفت نہیں. غلبہ ملنے کے بعد ایک غالب آدمی، کہیں اس کو جو ہے قوت مل جاتی ہے تو جو لوگ ظالم ہوتے ہیں ان کو کبھی بخشتا نہیں، ان کو کبھی معاف نہیں کرتا. یہاں غلبہ ملا ہے، مکہ فتح ہو گیا ہے، غالب آ گئے ہیں. اس غلبے کے ملنے کے بعد بھی سارے ظالموں کو معاف کر دیا گیا، سارے ظالموں کو بخش دیا گیا. اسی کے نتیجے میں اسلام کی اس خوبی کو دیکھ کر کے اور غلبہ اسلام کو ملا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. آپ دیکھیں گے کہ دین میں ایک ایک نہیں، فوج در فوج لوگ اسلام میں آ رہے ہیں. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. آج پتہ نہیں کوئی اٹھا اور کہتا ہے 26 آیات 25 آیات 20 آیات اللہ کے کلام سے نکال دی جائیں. مذاق ہے یہ، تمسخر ہے یہ. ایسے لوگوں کو اللہ کے مواخذے سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی گرفت سے خوف کھانا چاہیے. لہذا یہ تیسرا حربہ دشمنوں کا تھا، آوازیں کرو، شور کرو، غلبہ ملے گا. اللہ کہتے نہیں، غلبہ تمہارے لیے نہیں ہے. جو قرآن سنتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں، جو قرآن کے احکام پر عمل کرتے ہیں، غلبہ ان کے لیے. وہ لوگ غالب رہنے والے ہیں ہر دور میں. تو اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. تم رحم کیے جاؤ گے، سنو اسے، سمجھو اسے، اس کے احکام پر عمل کرو، کامیابی ملے گی. اللہ کا فضل ہے، ایک جا کر 313 جا کر فتح مکہ والے دن پتہ نہیں کتنی تعداد. اب اس کے بعد تعداد بڑھتے بڑھتے الحمدللہ آج دنیا میں اتنی کثیر تعداد ہے. چاہتے یہ ہیں کہ صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دیا جائے،
ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ خوشخبری دی ہے، ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا، ایک دور آئے گا کہ اگر سادے مکانات ہوں گے، اینٹوں سے بنے ہوئے، گاروں سے بنے ہوئے، پتھروں سے بنے ہوئے مکانات ہوں گے، جھوپڑیاں ہوں گی، عالی شان عمارتیں ہوں گی، تمام گھروں میں اسلام داخل ہو جائے گا، تمام گھروں میں اسلام داخل ہو جائے گا، سب مسلمان ہوں گے، اسلام کا بول بالا ہوگا، حتیٰ کہ وہ وقت بھی آئے گا کہ کوئی یہودی کسی درخت کے پیچھے چھپا ہوگا پناہ لینے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ درخت کو بات کرنے کی صلاحیت دیں گے، اور وہ درخت بات کر کے ایمان والے سے کہے گا آؤ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اس کا کام تمام کر دو۔ ایسا وقت بھی آنے والا ہے، لہذا اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ اہل ایمان اللہ کے کلام کو مضبوطی سے تھام لیں۔ دیکھیں آپ، اس کلام کی ایک صفت کیا ہے؟ اس کلام کی ایک صفت یا اس کا ایک نام یہ ہے، یہ روح ہے۔ اس کو قرآن مجید میں اللہ نے روح کہا ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہمارے امر سے آپ پر ہم نے روح کو اتارا ہے۔ تو یہ قرآن مجید روح ہے، جیسے عزیز ہے ویسے روح ہے۔ کس پر اتارا ہے اللہ رب العالمین نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر اتارا ہے۔ کس کے ذریعے اللہ نے اتارا ہے؟ روح الامین کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اتارا ہے۔ تو کتاب روح ہے، لانے والا روح الامین ہے، اور لا کر کے جہاں کتاب اتاری جا رہی ہے وہ روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ گویا اس کے ذریعے جو پیغام دیا گیا وہ کیا کہ آدمی کے جسم میں روح رہتی ہے تو آدمی زندہ رہتا ہے، اور آدمی کے جسم میں اگر روح نہ ہو تو مردہ ہو جاتا ہے۔ تو لہذا یہ قرآن روح ہے، لانے والا روح الامین، نبی علیہ السلام کے روح پر، دل پر اس کو اتارا گیا۔ تو جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں وہی زندہ ہیں، جو لوگ اس کو پڑھتے نہیں ہیں وہ زندہ نہیں، وہ مردہ ہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے مثل الحی والمیت، مثل الحی والمیت، کس کی مثال دی اللہ کے نبی نے زندے اور مثال کی؟ الذی لا یقرأ القرآن والذی یقرأ القرآن مثل الحی والمیت، جو قرآن پڑھتا ہے اور جو قرآن نہیں پڑھتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے۔ پڑھنے والا مردہ ہے، پڑھنے والا زندہ ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنے والا مردہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ روح ہے، اپنی روحوں کو زندگی دینے کے لیے اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ اگر اپنی روح کو زندگی نہیں دینا چاہتے ہو، اسے چھوڑ دو گے، آپ کی روح مر جائے گی۔ اب جسم میں روح ہوتے ہوئے بھی آپ مردہ ہیں۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں قرآن پڑھتے کس لیے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ صحابہ قرآن پڑھا کرتے تھے، وہ کس لیے پڑھتے تھے؟ تنفیذ، احکام کو نافذ کرنے کے لیے، اپنے آپ پر نافذ کرنے کے لیے پڑھا کرتے تھے کہ ہم سمجھیں گے، احکام کو نافذ کریں گے۔ اور ہم میں بہت سارے مسلمان قرآن پڑھتے کس لیے ہیں؟ تبریک، صرف برکت حاصل کرنے کے لیے، بس آیت الکرسی لٹکا دی برکت حاصل کرنے کے لیے، چاروں قل لٹکا دیے برکت حاصل کرنے کے لیے، پتہ نہیں کیا کیا صورتیں لٹکا دی برکت حاصل کرنے کے لیے، سورہ یاسین کا تغرا لٹکا دیا برکت حاصل کرنے کے لیے۔ عجیب مسئلہ ہے، پڑھیں گے نہیں ہم، صرف تغروں کی شکل میں لٹکائیں گے برکت حاصل کرنے کے لیے۔ وہ پڑھا کرتے تھے تنفیذ کے لیے، نافذ کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے۔ لہذا دلوں کو زندگی، روح کو زندگی دینے کے لیے قرآن کی تلاوت ضروری ہے، اور تلاوت احکام پر عمل کرنے کے جذبے سے ہو، صرف اور صرف برکت حاصل کرنے کے تصور سے نہیں۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ مسلمانوں میں آج ہمارا حال کیا ہے؟ کتنے مسلمان ہیں پورا سال بیت جاتا ہے قرآن مجید اٹھاتے نہیں، پڑھتے نہیں۔ ہمارا حال یہ، ہماری اساسی کتاب ہے، یہ بنیادی کتاب ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو پڑھتے نہیں۔ پورا سال بیت گیا، شہر رمضان آ گیا، کچھ پڑھ لیا، پڑھ لیا، اس میں بھی کتنے ایسے مسلمان ہیں جو شہر رمضان میں بھی قرآن نہیں پڑھتے۔ دل مردہ ہو جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے کلام کی تلاوت کریں، اس میں بڑا اثر ہے، سمجھ کر کے پڑھیں، اس میں بڑا اثر ہے۔ آپ دیکھیں بات بہت لمبی ہو جائے گی، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بات کو واضح کروں کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے قرآن کو نازل کیا ہے۔ جہاں یہ روح ہے،
جہاں پر یہ ہدایہ ہے، جہاں پر یہ رحمت ہے، جہاں اس کو رسول نے پہنچایا، امین نے پہنچایا، یہ کتاب عزیز ہے، وہیں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے کلام سے اثر لیں اور اثر لینے کی نیت سے پڑھیں۔ دیکھیں آپ، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نجاشی کے دربار میں گئے، وہاں جا کر کے ساتھیوں کے ساتھ جب وہاں قیام پذیر ہوئے تو قریش نے ایک وفد کو بھیجا نجاشی کے دربار میں، تاکہ جا کر کے نجاشی سے بات کر کے وہ جتنے لوگ ہجرت کر کے گئے ہیں حبشہ ان تماموں کو واپس لے کر کے آئیں۔ لہذا وفد آیا نجاشی کے دربار میں، تو اس موقع پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری داستان سنائی کہ ہم کیسے لوگ تھے، ہم کیا کیا برائیاں کرتے تھے، ہمارے اندر کتنی گندگیاں تھیں، ہم کیا نہیں کرتے تھے، سب کچھ کیا کرتے تھے۔ اس وقت میں ہمارے پاس رسول آئے، انہوں نے کیا کیا حکم دیا سب بتلا دیا۔ انہوں نے یہ اچھے کام کرنے کی تعلیم دی، عبادت کرو اللہ کی، سچ بولو، صلہ رحمی کرو، یتیموں کا خیال کرو، صلہ رحمی کرو، اڑوس پڑوس کا، ساری باتیں بیان کی۔ اس کے بعد یہ کہا کہ ان تمام باتوں کو لے کر جب ہم عمل کرنے لگے تو یہ قریش کے لوگوں نے ہم کو مارا، ہم کو پیٹا، ہم کو ستایا، ہم پر ظلم کیا۔ ان کے ظلم سے بچنے کے لیے مکہ چھوڑ کر کے ہم ہجرت کر کے آپ کے اس گاؤں آئے، اب پھر دوبارہ یہ ہم کو لے جانا چاہتے ہیں۔ لہذا اس موقع پر نجاشی نے جو جملے استعمال کیے تھے، جو کہا تھا، اس نے کہا یہ بتلاؤ وہ اللہ کا کلام جو تم کہتے ہو، وہ اللہ کا رسول جو کہتے ہو، اس اللہ کے رسول پر جو کچھ اللہ کی طرف سے اترا ہے، کیا اس کو تم اپنے ساتھ لے کر کے آئے ہو؟ کچھ تمہارے پاس اس میں سے ہے؟ تو فوراً حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہاں ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے، اس کی آیات ہیں۔ تو سورہ مریم کی آیتیں تلاوت شروع کر دی، یہ ویسے بھی عیسائی تھا، سورہ مریم کی آیتیں شروع کر دی، کاف ہا یا عین صاد، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے شروع کر دیا۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا۔ ساری آیتیں پڑھنے لگے۔ اللہ کا کلام ہے، آدمی توجہ سے سنے، سمجھ کر کے پڑھے تو پھر دیکھیں آپ یہ کلام اثر ڈالتا ہے۔ تاریخ اٹھا کر کے پڑھیے، حضرت جعفر قرآن کی آیات پڑھ رہے ہیں، آیات رب تلاوت کر رہے ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے نجاشی کا جو بادشاہ تھا، شاہ نجاشی، رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، داڑھی پوری تر ہو گئی اللہ کے کلام کو سن کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انہی لوگوں کی طرف اشارہ کر کے کہا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ کیا کہا نجاشی نے؟ جاؤ میرے اس شہر میں، میری اس ریاست میں، میرے اس ملک میں تم آزاد ہو، تمہیں کوئی یہاں سے لے کر کے نہیں جا سکتا۔ تو آپ اندازہ لگائیے اللہ کے کلام میں کتنا اثر ہے کہ آپ اگر سمجھ کر کے پڑھو گے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ کو ہدایت چاہیے اللہ کے کلام کی تلاوت کیجیے، اگر آپ اپنے ایمان میں اضافہ چاہتے ہیں اللہ کے کلام کی تلاوت کیجیے، اگر آپ جنت چاہتے ہیں اللہ کے کلام کی تلاوت کیجیے، اگر آپ زیادہ ثواب چاہتے ہیں اللہ کے کلام کی تلاوت کیجیے، جنت کے اونچے درجات چاہتے ہیں اللہ کے کلام کی تلاوت کیجیے، اگر آپ آخرت میں چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی آپ کی اللہ کے پاس سفارش کرے اللہ کے کلام کی تلاوت کیجیے۔ اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ قرآن پڑھو یہ تمہارے لیے سفارشی ہے، قرآن پڑھو ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی، قرآن پڑھو جنت کے اعلیٰ درجات طے کرتے جاؤ گے۔ اللہ فرمائیں گے صاحب قرآن سے اقرأ وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، پڑھو جنت کے اعلیٰ درجات طے کرتے جاؤ، اونچے مقام حاصل کرتے جاؤ۔ لہذا ہدایت چاہیے تو قرآن پکڑنا ہے، اونچا مقام چاہیے قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، سفارشی چاہیے قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، زیادہ ثواب چاہیے قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، اس کو لازم پکڑنا ہے۔ لہذا اللہ کے کلام کو لازم پکڑیے۔ یہ مسلمان ہیں جنہوں نے اللہ کے کلام کو چھوڑ دیا، نتیجے میں آج یہ سارے دن ہم کو دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول قیامت والے دن فرمائیں گے
یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، قرآن کو چھوڑ کر کے آج ہم ذلیل و خوار ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، ہر دن قرآن پڑھتے ہیں؟ بھئی آپ آئیں نماز کے لیے 5 منٹ پہلے 2 صفحہ پڑھ لیجئے، پہلے بعد میں 2 صفحہ پڑھ لیجئے۔ اس طرح اگر آپ 2 صفحات بھی ہر فرض نماز کے موقع پر پڑھتے جائیں، 1 مہینے میں 1 مرتبہ پورا قرآن ہو جائے گا۔ اللہ کے کلام کی تلاوت کرو، اللہ کے کلام کو مضبوطی سے پکڑو۔ ان ھذا الکتاب یرفع اقواما ویضع بہ آخرین، اس کتاب کے ذریعے اللہ نے قوموں کو اٹھایا ہے، اور اس کتاب ہی کے ذریعے اللہ نے قوموں کو گرایا ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس کے ذریعے اللہ بہت ساروں کو ہدایت دیتے ہیں، اور اسی کے ذریعے بہت ساروں کو اللہ گمراہ کرتے ہیں۔ آج ہم نے خود قرآن کا مذاق اڑایا ہے، ہم نے احکام پر عمل چھوڑا ہے، جس کے نتیجے میں آج یہ ذلت کا ہم کو سامنا ہے۔ آج سے عہد کر لو کہ ہم اللہ کے کلام کو مضبوطی سے پکڑیں گے تو اللہ تعالی ہم ہی کو غالب کریں گے۔ یہ سارے فتنے آتے رہتے ہیں، جاتے رہیں گے، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو سمجھیں، عمل کریں، پڑھیں، پکڑیں، یہ سارا کام ہمارا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو آج ایک وسیم رضوی کیا 10 لوگ ایسے کھڑے ہو سکتے ہیں، منصوبوں کے تحت ہزاروں لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں، آپ کو ذہنی پریشان کر سکتے ہیں، ذہنی طور پر پریشانی میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ آپ اگر پریشانی سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو اللہ کے کلام کو مضبوطی سے پکڑیے، تلاوتوں کا اہتمام کیجیے، بچے کو یاد دلائیے، بہت سارے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے، ان کے سینوں میں اس کو محفوظ کیجیے۔ سمجھیے شہر القرآن آ رہا ہے، اس میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ بہرحال قرآن مجید کی عظمت اور ہماری ذمہ داری، یہ ہمارا عنوان تھا جس پر ہم نے اہمیت کی حامل باتیں بیان کی ہیں۔ 3 حربے اس زمانے میں تھے کافروں کے۔ پہلا حربہ یہ کہ قرآن میں تبدیلی کرو، دوسرا قرآن لاؤ۔ دوسرا حربہ ان کا یہ تھا کہ تانے دیتے رہنا، یہ نبی نہیں، یہ رسول نہیں، لہذا یہ شاعر ہے، کاہن ہے، جادوگر ہے، مجنون ہے، وغیرہ وغیرہ، تاکہ لوگ بدزن ہو جائیں، ان کی باتیں نہ سنیں۔ تیسرا حربہ تھا قرآن پڑھتے وقت سنو مت، آوازیں کرو، شور کرو، ہنگامہ کرو، تاکہ غلبہ مل جائے۔ سارے کام کر کے انہوں نے دیکھ لیے، دن بدن اسلام کو ترقی ملتی گئی۔ آج بھی اسلام کا بول بالا ہے، دن بدن لوگ اسلام میں آ رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں تو سچے مسلمان بن کر کے جئیں، حقیقی مسلمان بن کر کے زندگی گزاریں، تو ہم کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ میں اپنے رب سے اپنے لیے آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی جملہ باتیں جو بیان کی گئیں اسے یاد رکھ کر کے اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، ہم تماموں کے جائز ضروریات کو پورا فرما۔ خاص درخواست آخر میں یہ ہے کہ اس مسجد کا جو ہر ہفتے کا تعاون ہوتا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ مسجد کے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آپ وہ تعاون بھی دیتے جائیں۔ اس کے علاوہ مسجد میں اور زیادہ تعمیری کام چل رہا ہے، بہت زیادہ عمدہ کام ہے، اس کے حوالے سے بھی گزارش ہے کہ جاتے جاتے اس کا بھی الگ تعاون دیتے جائیں۔ ویسے بھی عبدالعزیز صاحب کے نام سے ایک درخواست آئی ہے کہ وہ سخت بیمار ہیں اور بہت زیادہ سخت بیمار ہیں۔ موجودہ جو کرونا مرض ہے، اس طرح کے امراض وغیرہ بھی بہت سارے مسلمانوں کو، بہت سارے لوگوں کو لاحق ہیں۔ ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو شفاء کاملہ کلیہ عاجلہ نصیب فرمائے، تمام بیماروں کو اللہ صحت دے، اور ہم جتنے صحت مند یہاں لوگ بیٹھے اللہ ہم سب کو بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی، ہمارے گھر والوں کی، تماموں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دشمنان اسلام کے منصوبوں کو ناکام فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده وعلى آله وصحبه ووفد أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم عائذا بك من سوء ما أعطيتنا وشر ما منعت منا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين ولا نادمين. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأكبر.